بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، آپ کی پڑھائی کا، آپ کے ایگزام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں جی کہ خیبر پختونخوا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچنگ کی جو جابز آئی ہیں، بہت زیادہ جابز آئی ہیں جی، مور دین 23,000 جابز کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف اضلاع میں جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں ایٹا کے ذریعے اس دفعہ جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ این ٹی ایس کا ٹیسٹ ہوا کرتا تھا، اور اس دفعہ جو ہے وہ ایٹا کے ذریعے ٹیسٹ ہوگا، اور ایٹا میں بھی سیم اسی طرح سے جس طرح سے اس سے پہلے ہم لوگ این ٹی ایس کے ذریعے اپلائی کرتے تھے، اب ایٹا کے ذریعے اپلائی کریں گے، سی ٹی پوسٹ کے لیے، اے ٹی پوسٹ کے لیے، اسی طرح ٹی ٹی پوسٹ کے لیے، ایس ایس ٹی ہمارے پاس ہے جی، ایس ایس ٹی کی پوسٹ ہے، پھر کاری پوسٹ کے لیے ہے، پھر ہمارے پاس ڈی ایم پوسٹ ہے، پھر اسی طرح سے پی ای ٹی کی پوسٹ ہے، اور جو سب سے زیادہ پوسٹیں ہیں وہ پی ایس ٹی کی پوسٹیں ہیں، پرائمری اسکول ٹیچر۔ تو پی ایس ٹی کی پوسٹیں، یہ سب جو ہے وہ پوسٹیں اناؤنس کر دی گئی ہیں، اور 15 دسمبر جو ہے وہ مختلف اضلاع میں لاسٹ ڈیٹ مقرر کی گئی ہے۔ اس لیے آپ دیر نہ کریں، ان کے لیے اپلائی کر دیں، ابھی سے اپلائی کریں، تاکہ بعد میں اگر زیادہ برڈن ہو جاتا ہے ویب سائٹ کے اوپر تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، اور جو مین مرحلہ ہے، بہت سارے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ ان کی تیاری کہاں سے کی جائے۔ تو تیاری کے سلسلے میں مختلف جو چیزیں ہیں، اس سے پہلے جو لوگ ٹیسٹ دے چکے ہیں ان کو آلریڈی آئیڈیا ہوگا کہ سوال کس طرح کے آتے ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہیں۔ تو میں جنرل آپ کو چیزیں بتانا چاہوں گا کہ ان ٹیسٹوں میں آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ پڑھنی ہوں گی۔ ایس ایس ٹی کو چھوڑ کر جو باقی آپ کی سی ٹی پوسٹ ہے، پی ای ٹی ہے، ڈی ایم ہے، اے ٹی ہے، اور اسی طرح سے پی ایس ٹی وغیرہ، ان کے لیے میں بات کروں گا اسپیشلی۔ تو ایٹا ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے انگلش کی، کہ آپ کو انگلش ہر صورت میں پڑھنی ہے، کیونکہ انگلش کے بغیر آپ ایٹا کا ٹیسٹ پاس نہیں کر پائیں گے۔ انگلش کی لازمی تیاری کرنی ہے۔ اب انگلش میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس سے پہلے بھی میں بارہا مختلف ویڈیوز میں یہ چیز ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ووکیبلری آپ نے سٹرونگ کرنی ہے۔ ووکیبلری میں کیا کیا چیزیں ہوں جی، آپ کو سینونیم اینٹونیمز آنے چاہیے۔ سینونیم کیا ہوتے ہیں، اینٹونیم کیا ہوتے ہیں؟ اردو میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہیں آپ کے مترادف الفاظ، یعنی کہ وہ والے الفاظ جن کے سیم میننگ ہوں گے۔ اسی طرح اینٹونیم کی بات کریں تو یہ ہوتے ہیں متضاد الفاظ، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے دن ہے تو رات، دور ہے تو قریب، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی چیزیں ہیں جی، آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ سینونیمز، اینٹونیمز یہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ انالوجی جو ہے وہ آپ نے تیار کرنی ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں ریلیشن ہوگا، پارٹ ہول کے بارے میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے اس کا فنکشن ہوگا، اور اس طرح پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ جو ہے وہ اگر نائف ہے وہ کٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو پین رائٹنگ کے لیے یوز ہوگا۔ تو اسی طرح کی مختلف انالوجیز ہوں گی، وہ آپ نے اس کو پڑھ کر جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہوں گی، سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ پھر پارٹس آف سپیچ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ پارٹس آف سپیچ میں آپ کے پاس ورب ہے، ایڈورب ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، پریپوزیشن وغیرہ، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ پریپوزیشن پر زور دینا ہے آپ نے، کیونکہ پریپوزیشن کا استعمال ہمیں نہیں آ رہا ہوتا اور ہم اس میں زیادہ تر غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ پھر گرامر میں آپ نے جو ہے وہ ٹینسز وغیرہ کو دیکھ لینا ہے، تاکہ اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی سوال آتا ہے تو وہ آپ صحیح طریقے کے ساتھ اس کو کر پائیں۔ پھر کمپریہنشن ہے۔ کمپریہنشن میں یہ ہے کہ آپ کو انگلش کا کوئی پیسج دیا ہوگا اور اس کے آخر میں 4-5 سوال ہوں گے، ان سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں۔ تو سوالوں کے جواب آپ تب صحیح دے پائیں گے جب آپ کی کمپریہنشن صحیح ہوگی، آپ پیراگراف کو پڑھ کر اس کو سمجھ پائیں گے۔ تو کمپریہنشن ایبلٹیز جو ہے وہ آپ نے بڑھانی ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ مختلف پیسجز پڑھیں اور ان کا جو کرکس ہے، ان کا جو مین خیال ہوتا ہے اس کو نکالنے کی، کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کو جواب دینے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ بہتر تیاری کی طرف جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے اور آگے دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کیا چیزیں ہم نے تیار کرنی ہے۔ تو مزید ہمارے پاس جو ہے وہ جنرل نالج ہے۔ جنرل نالج میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، پاکستان افیئر کی تیاری ہم نے کرنی ہے، اسلامیات کی تیاری کرنی ہے، اور ایوری ڈے سائنس کی، یعنی کہ پاکستان جو بنا ہے، تحریک پاکستان کے حوالے سے کچھ سوالات آپ سے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد جو آئین سازی ہے ہماری، اس کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ قرارداد مقاصد کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں، پہلا آئین کب ہوا ہمارے ہاں نافذ ہوا، دوسرا آئین کب بنا، تیسرا آئین کب بنا، آئین میں مختلف جو ترامیم کی گئی ان کے حوالے سے کوسچنز ہو سکتے ہیں۔
वजीर आजम हमारे जो है उनके हवाले से हो सकते हैं, प्रेसिडेंट के हवाले से हो सकते हैं। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से हो सकते हैं, हमारे हुदूद अरबा क्या है इस हवाले से, ज्योग्राफी के हवाले से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इस्लामियात के हवाले से जो बेसिक सवालात आपसे पूछे जाते हैं जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से सवाल होते हैं, कुरान करीम के हवाले से होते हैं, अहादीस के हवाले से सवाल होते हैं, सुन्नत के हवाले से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, खिलाफत राशिदा के हवाले से आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। इसी तरह एवरीडे साइंस में मुख्तलिफ छोटे मोटे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो आपने जहन में रखने हैं, उनको आपने पढ़ना है, उनकी आपने तैयारी करनी है। मैं साथ साथ में इन सब चीजों के हवाले से छोटी छोटी वीडियोस इंशाल्लाह आपके लिए शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, आप सही तरीके के साथ अपनी तैयारी जो है वो कर पाएं। इसके साथ साथ हमने करंट अफेयर की चीजें देखनी है। पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इकोनॉमी के हवाले से क्या है जी, हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, रीजंस क्या हैं, हमारा टैक्स के हवाले से हम बात करना है हमने। उसके अलावा पाकिस्तान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि चारों सूबों के गवर्नर्स कौन है, चीफ मिनिस्टर्स कौन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ वो कौन है, आजाद कश्मीर का जो सेटअप है उसके हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान का जो सेटअप है, फाटा मर्जर है, इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो इनके हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से हम चंद चीजें जो है वो हमने तैयार करनी है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसा कि यूएनओ है, ओआईसी है, सॉर्क है, एससीओ है, नेटो है, तो इनके हवाले से कि ये कब बनी हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये किस तरह से काम करती हैं और इनके पर्पस वगैरह को हमने जो है वो डिस्कस करना है। यूएनओ, ओआईसी, सार्क, इनके हवाले से वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा मटेरियल मिलेगा, तो आपने फोकस करना है रेलेवेंट मटेरियल पर रहते हुए आपने अपनी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आप तैयारी अच्छी सी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच।